تو میں دعوت دیتی ہوں پاسٹر شہزاد سے کہ وہ یہاں آئیں اور کلمے کو بیان کریں۔ مسیح یسوع کے بابرکت خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے جلدی سے آج کے حوالہ کی طرف آتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا۔ سو میرے عزیزو، ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک زبردست مشن پر ہیں جب وہ دنیا میں آتے ہیں، اور یوحنا کی انجیل 4 باب 34ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ اور پھر یوحنا 10 باب 10 آیت میں لکھا ہے، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ اور جب یسوع صلیب پر ہیں، جب یسوع مسیح صلیب پر ان ساری مشکلات سے، ان دکھوں سے، ان تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں، تو جب چھٹی مرتبہ مسیحا نے زبان مبارکہ کو کھولا تو کہا کہ تمام ہوا۔ اور میں اس بات کی جب اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے یوں سمجھ آئی کہ اب وہ جان چکا ہے کہ جس مقصد کے لیے باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے وہ پورا ہو گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے جسے خدا نے اسے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، اس سے بیشتر کہ ہم اس بات کو جانیں کہ تمام ہوا، وہ سب کچھ جو اس نے کرنا تھا وہ کر چکا، تو میری نظر ایک دفعہ اس واقعہ پر جاتی ہے جو عدن سے بھی بیشتر ابلیس کے اس کام کے سبب سے گناہ پیدا ہوا، اور گناہ کے سبب سے جو ہے وہ گناہ کی جو کمی ہے، خدا کی محبت کو قائم رکھنے کے لیے محبت دوسرے کو چاہتی ہے، اور خدا نے انسان سے محبت رکھی ہے۔ اور جب آدم کو پیدا کیا تو آدم کو جس روز پیدا کیا شیطان نے آدم کو بھی پکڑا۔ لکھے کہ آدم جب تک اس نے گناہ نہ کیا وہ پاک تھا، وہ صاف تھا، وہ خدا سے بات کرتا تھا، خدا کی نظر میں وہ صادق تھا، راست باز تھا۔ لیکن جب وہ ٹھیک چل رہا ہے تو ابلیس لکھا ہے ہماری اماں ہوا کے پاس جاتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ خدا کی حکم عدولی کریں، اور جب گناہ ہو گیا دنیا بھر گئی، گناہ دنیا میں آتا رہا، گناہ بڑھتا رہا، گناہ قائم رہا، تو پھر یوحنا اپنی انجیل میں لکھتا ہے کہ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور صلیب ایک وہ خاص مقام ہے جہاں یسوع، جہاں خدا، جہاں انسان موجود ہے۔ اور خط میں یہ پالوس لکھتا ہے کہ اس نے صلیب پر انسان اور خدا کی کیا کروائی ہے؟ صلح کروائی ہے۔ ابلیس ہزاروں صدیوں سے گناہ کے سبب سے، گناہ کرنے کے سبب سے وہ خدا کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ ایوب کے لیے وہ کہتا ہے، یسوع نے کہا پطرس ابلیس نے مجھے تجھ سے مانگ لیا ہے۔ یاد رکھیں اس وقت یسوع کا لہو نہیں بہا تھا، اس وقت یسوع نے صلیب پر اپنی جان نہیں دی تھی، لیکن جب یسوع نے جان لیا کہ تمام ہوا، اب
اس نے ابلیس کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا ہے. اس نے گناہ کے زور کو توڑ دیا ہے. اس نے صلیب پر اپنا لہو بہا دیا ہے. لکھا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں تھی. یہ کلمہ فتح مندی کا کلمہ ہے. تمام ہوا مطلب وہ جان چکا ہے اس کی جدوجہد اور قربانی جو اس نے گناہ گاروں کے لیے کرنی تھی وہ تمام ہوئی. گناہ کے زور کو توڑ دیا, خدا کے قہر کو ٹھنڈا کر دیا. عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے وہ اپنا ہی خون لے کر خدا کے پاک مقام میں داخل ہو گیا اور ہماری ایک ہی دفعہ خلاصی کرائی. کیا ہم سب کہہ سکتے ہیں ہاللیلویا ہاللیلویا؟ یسوع نے کہا تمام ہوا, اب آپ آزاد ہیں, اب آپ بحال ہیں. اور عبرانیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں دوسرے باب 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں, جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں, اسی کو مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے. کس میں داخل کرے؟ جلال میں داخل کرے. یہ ہماری دلیری ہے. پردہ پھٹ چکا ہے. پہلے سردار کاہن اس پاک مقام میں جاتا تھا, لیکن لکھا ہے جب اس نے جان دی, جب کہا تمام ہوا, تو پردہ بیچ میں سے پھٹ گیا اور خدا نے ہمیں گلے سے لگا دیا ہے. ہاللیلویا! یہی یسوع کرنے آیا تھا. اس نے کہا میں نے انسان اور باپ کا ملاپ کروا دیا ہے, اب تمام ہوا. اور متی 27:50 جب پڑھیں تو مالک کا یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. زمین لرزائی, چٹانیں تلک گئی, قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے وہ جی اٹھے. ہاللیلویا ہاللیلویا! یسوع نے آپ کا اور باپ کا ملاپ کروا دیا اور کہا تمام ہوا. اب اس کی انجیل پر یقین کرو, ایمان لاؤ اور ہمیشہ کی زندگی پاؤ. آمین. خداوند آپ سب کو اس کے وسیلہ سے برکت دے. سسٹر بینا آئیں گی اور دعا میں رہنمائی کریں گی.